السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ ویلکم ٹو ناول گھر۔ ناول نیم دشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 5۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، ناردرن ایسٹ سائڈ پر تقریباً 12 ہیں اور پکی خبر ملی ہے کہ انہیں آج ہی روانہ کیا جائے گا۔ اس شخص نے رازدانہ انداز میں جواب دیا۔ چلو پھر، شاہ نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے 1 گھنٹے کی مسافت 25 منٹ میں طے کر کے وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچا۔ گن ہولسٹر سے نکال کر ہاتھ میں پکڑتے وہ ادھر ادھر دیکھتے چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے گن ہاتھ میں پکڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہیومن ٹریفکنگ کا کام وطن عزیز میں بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے، جس نے اس پاک دھرتی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بلا شبہ آرمی اور دوسرے خفیہ ادارے اس ناسور کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس کا آج کا مشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ وہ ان معصوموں کو تحفظ اور چادر اڑانے آیا تھا، جنہیں ملک کے مختلف علاقوں سے کڈنیپ کر کے، ان سے زیادتی کر کے انہیں آگے مختلف ممالک میں سمگل کر دیا جاتا۔ اطلاع کے مطابق یہاں 12 کنٹینرز تھے جن میں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا اور آج رات سمگل کیا جانا تھا۔ ان کنٹینرز کو آبادی سے بہت دور سنسان جگہ پر رکھا گیا تھا۔ سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، مگر ریڈ ولف کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اسے مشکلات پسند تھیں۔ سیاہ لباس پہنے، چہرہ سیاہ ماسک سے ڈھکے، وہ چوکنا انداز میں آگے بڑھتا پہلے کنٹینر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک خراب گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ وہاں سے اس نے کنٹینر سے سامنے چلتے بندوں کے پاس آنسو گیس پھینکی اور واپس گاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں گیس اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کنٹینر کا دروازہ کھولا۔ اس کی ٹیم بھی اس کے اشارے پر پیچھے تھی اور آنسو گیس کے اثر سے بچ جانے والوں کو ختم کرتے اپنا راستہ صاف کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ تمام لڑکیاں کنٹینر سے برآمد کی جا چکی تھیں۔ کچھ کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، ان کو فوراً ہاسپٹل روانہ کیا گیا، اور کچھ بہت ڈری ہوئی تھیں، جنہیں فیمیل آفیسرز اور ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے تھے۔ کچھ لڑکیوں کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی۔ کچھ سپاہی جو زخمی ہوئے تھے انہیں بھی فرسٹ ایڈ وہیں دی جا رہی تھی۔ میجر شاہ کے بازو میں بھی ایک گولی لگی تھی، مگر وہ چہرے پر تکلیف کے تاثرات سجائے بغیر وہاں سے حراست میں لیے جانے والے بندوں کو پکڑ کر ہیڈ کوارٹر بھجوا رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر میجر شاہ کے پاس سے نکلتا خون دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ "آر یو اوکے سر؟ مے آئی ہیلپ یو؟" اس نے شاہ کے بازو کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ "آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ۔ یو مسٹ لک آفٹر دیم۔" میجر شاہ نے منع کرتے زخمی لڑکیوں کی جانب اشارہ کرتے ان کی مدد کرنے کو کہا۔ اس نے ایک نظر میجر شاہ کے خون رستے بازو کی طرف دیکھا۔ "آر یو شیور سر؟" اس نے یقین دہانی چاہی۔ "یس۔" اس نے زور دیتے جواب دیا۔ "اوکے سر۔" وہ سر ہلا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ان کو وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کروا کے خود ریڈ ولف کے ٹارچر سیل چلا گیا۔ نیم اندھیر سیل میں داخل ہوا تو سانسوں کی بے ترتیب آواز اور خون کی بو پورے سیل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ آن کرنے کا حکم دیا اور جاوید خلجی کی جانب بڑھا۔ روشنی ہوتے ہی اس نے جاوید خلجی کو دیکھا جو خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی یہ حالت میجر شاہ کے حکم پر کی گئی تھی۔ "کیا پروگریس ہے؟" اس نے وہاں موجود بندے سے پوچھا، جس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی بات نے شاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ میجر شاہ نے آگے بڑھ کر ٹھنڈے یخ پانی کی بالٹی پوری اس کے اوپر الٹ دی۔ پانی گرتے ہی وہ ہڑبڑا کر ہوش میں واپس آیا
ہوش میں آتے ہی پورے جسم میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس کے حواس بیدار ہونے پر درد سے بھاری ہوتے پپوٹوں کو بمشکل اٹھایا۔ سامنے ریڈ ولف کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ شاہ نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چاقو اس کے منہ میں ڈال کر جھٹکا دے کر چیر دیا۔ اس کا چہرہ ہونٹ سے لے کر گال تک ادھڑ گیا۔ اس کی دردناک چیخیں پورے سیل میں گونج اٹھی۔ لاکر کہاں ہے؟ شاہ کے درست سرد و شفاف انداز سے پوچھنے پر وہ ہار مانتے درد کی شدت سے ہکلا کر بولا، اٹلی۔ شاہ نے ایک نظر اس کے زخموں سے چور وجود پر ڈالی اور وہاں موجود کیپٹن کو ٹریٹمنٹ کروانے کا کہہ کر ایک نمبر پر کال ملاتا سیل سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ شاہ پیلس کی طرف تھا۔ اٹلی کے کسی خفیہ بینک میں جاوید خلجی کا لاکر ہے، مجھے شام تک سارے انفارمیشن چاہیے۔ اس نے سرد و خشک لہجے میں حکم جاری کرتے کال منقطع کی اور پوری توجہ سے ونڈو اسکرین کی جانب کر دی۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ لوگ آج کیفے ٹیریا کی بجائے یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے کھا رہے تھے۔ کال آنے پر زرمین شور کی وجہ سے اٹھ کر سائڈ پر ہو کر کال سننے گئی۔ کال بند کر کے ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر دائیں جانب دیوار کی اوٹ میں کھینچا اور اس کے چیخنے سے پہلے ہی ایک مضبوط مردانہ بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر چیخ حلق میں ہی دبا دی۔ وہ یونیورسٹی کی پچھلی سائٹ تھی جہاں خراب اے سی ڈسک کے علاوہ یونی کا ٹوٹا ہوا فرنیچر پڑا تھا۔ اس طرف کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آتا تھا۔ یہ یونی کا قدرے سنسان گوشہ تھا۔ اپنے سامنے سکندر کو دیکھ کر اسے خوف کی بجائے شدید غصہ آیا۔ اس نے غصے سے سکندر کا بھاری ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ "ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می! جسٹ اسٹے اوے! آئی ہیٹ یو!" اس کے غصے سے بولنے پر سکندر مسکرا دیا۔ "مجھے تمہاری نفرت بھی سر آنکھوں پر قبول ہے۔ تمہارا ہر جذبہ جو صرف میرے لیے ہو مجھے دل و جان سے قبول ہے، پھر بے شک وہ تمہاری نفرت ہی کیوں نہ ہو." سکندر نے اسے نظروں کے ذریعے دل میں اتارتے شدت محبت سے کہا۔ اس کے ڈھیٹ پن پر وہ بل کھا کر رہ گئی۔ "یو آر ڈسگسٹنگ! یو آر جسٹ امپاسبل!" زرمین نے چڑھتے ہوئے کہا اور جانے لگی کہ سکندر نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کی راہ مصدوم کی۔ وہ سکندر کو غصے سے گھورتی دوسری جانب سے جانے لگی تو سکندر نے دوسری جانب بھی ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سب کرتے اس کے عنابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ زرمین کو دیکھتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کا سرد پن تو کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کے راستہ روکنے پر زرمین نے غصے کی انتہا پر پہنچتے اسے گھورا۔ "کیا تکلیف ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ میرا راستہ چھوڑو نہیں تو تمہارا ناک توڑ دوں گی!" اس کی دھمکی پر سکندر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ "تکلیف تو نہیں ہے، ہاں بس میٹھا سا درد ہے یہاں!" اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ "اور چاہتا تو میں…" اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرمین نے مکہ پوری شدت سے اس کی ناک پر دے مارا۔ مکہ پڑنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے سرخ ہوتے ناک پر ہاتھ پھیرا اور ہنستے ہوئے زرمین کا چہرہ دیکھا۔ زرمین نے تو سوچا تھا کہ وہ مکہ مار کر بھاگ جائے گی، مگر اس ڈھیٹ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے اب سکندر سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی اس جنگلی کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے بھی بدلے میں اسے مارا تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے ڈرتے ہوئے ایک چور نگاہ سکندر پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر اس کی آنکھوں سے اس کی سوچ پڑھتے اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ "ناک ایسے نہیں توڑتے، دیکھو میں ڈیمو دیتا ہوں!" سکندر نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو زرمین کو یقین ہو گیا کہ وہ بھی اب بدلہ لے گا۔ "اب کیا میری ناک توڑو گے؟" زرمین نے جلدی سے معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں معصومیت کے گہرے رنگ دیکھ کر اس کے انداز پر سکندر کو بے ساختہ پیار آیا، مگر یکایک منظر بدلا اور ہیزل گرین آنکھوں کی جگہ خون میں لت پت وجود کی کرسٹل براؤن آنکھوں نے لے لی، جن میں معصومیت کے ساتھ شدید درد کا گہرا رنگ تھا۔ جو کچھ بول رہی تھیں اور آنکھیں سختی سے مینچتا پیچھے ہو گیا۔
چلی جاؤ یہاں سے اور کوشش کرنا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس نے زرمین سے نظریں چراتے درستگی سے کہا اور اس سے رخ موڑ گیا۔ اتنی آسانی سے چھوڑے جانے پر زرمین حیران ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سکندر اپنا بدلہ لے گا، مگر اچانک اس کے بدلتے تیور دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ جاؤ! اس کو وہیں کھڑے دیکھ کر وہ دھاڑا۔ اس کے دھاڑنے پر وہ ڈر کر وہاں سے فوراً بھاگی۔ آہ! اس کے چیختے ہوئے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ دیوار پر ہاتھ مارنے سے اس کے ہاتھ سے خون بہہ نکلا، مگر اسے تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ زرمین گراؤنڈ میں جانے کی بجائے کیفے ٹیریا کی جانب چلی گئی۔ سکندر کی دھاڑ کا اثر ابھی تک اس پر باقی تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ فی الحال کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، سو اس نے گراؤنڈ میں سب کے پاس جانے سے بہتر کیفے ٹیریا میں جانا سمجھا۔ اس نے جوس کا آرڈر دیا اور قدرے کونے والے ٹیبل پر بیٹھ کر سکندر کے عجیب و غریب رویے کی بابت سوچنے لگی۔ وہ میرے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہے؟ اسے میرے کپڑوں سے کیوں مسئلہ رہتا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی سوچتی رہی۔ کہاں گم ہو مانو؟ زرجان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے پوچھا۔ زرجان اس کو ڈھونڈتے کیفے ٹیریا آیا تھا اور اس کو وہاں ایک کونے میں بیٹھے کہیں کھویا دیکھ کر ٹھٹکا۔ زرجان کے پوچھنے پر وہ ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں کچھ نہیں، یہی ہوں، اس نے ہوش کی دنیا میں آتے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ فادی نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر زرمین نے چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے کیے اور سیدھی ہو بیٹھی۔ میں کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات سجاتے پوچھا۔ کیا خبر کسی کو سوچتے ہوئے زرمین خان بنگش پر گھبراہٹ طاری ہو ہی جاتی ہو؟ زرمین کی بات پر حیدر شرارت سے گویا ہوا۔ ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو زرمین خان بنگش پر گھبراہٹ طاری کر سکے، اس نے فرضی کالر جھاڑتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ہیلو سکندر، کدھر ہو؟ سارم بتا رہا تھا کہ تو آج یونی آیا تھا مگر واپس چلا گیا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے تجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، باس بھی تپا بیٹھا ہے، اب جلدی سے یونی پہنچ۔ گاڑی چلاتے اس نے ایئر پیس سے ابھرتی آواز سنی اور بغیر جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ یونی پہنچا تو سارم اور بلال کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ بلال نے اس کی شدید سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، سکندر نے سرد و بھاری آواز میں ایک لفظی جواب دیا۔ ڈرگز؟ سارم نے اس کی حالت کے پیش نظر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم لوگوں کو کوئی بات کرنی ہے تو کرو ورنہ مجھے اور بھی ضروری کام ہے، اس کے بے نیازی سے سرد اور خشک لہجے میں کہنے پر وہ اپنا تفتیشی پروگرام بند کر کے اصل مدعے کی طرف آئے۔ یار، ایسٹ والا سارا مال آرمی نے پکڑ لیا اور ہمارے سارے بندے بھی ان کی حراست میں ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ہر دفعہ کی طرح ریڈ ولف کا ہاتھ ہے۔ 600 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، باس غصے سے پاگل ہوا پھر رہا ہے اور تو ایسا غائب ہوا کہ اب زبردستی بلایا ہے۔ بلال نے پریشانی سے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میں جمشید باس سے مل لوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ ریڈ ولف سے بھی ملنے کا وقت آ گیا ہے، جلد ہی اس سے بھی ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے جس نے ہر طرف اپنی وحشت پھیلا رکھی ہے، سکندر نے پرسوچ انداز میں کہا اور پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ دھیان رکھنا سکندر، ریڈ ولف آسان بندہ نہیں ہے، اس سے نبٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سارم نے اسے ریڈ ولف سے ملنے سے باز رکھنا چاہا۔ آسانیاں چاہتا کون ہے؟ سکندر استہزائیہ ہنسا۔ خیر، اب مجھے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، ہم سب ٹریس ہو رہے ہیں، بی کیئرفل، جب بھی کرنا ہوا میں خود کانٹیکٹ کروں گا، اس نے آس پاس نگاہ دوڑاتے سرسری انداز میں کہا اور جانے لگا کہ بلال نے اسے روک دیا۔ سکندر، اوپر سے بڑا ڈیمانڈڈ آرڈر آیا ہے، یونی کی ایک لڑکی اٹھانی ہے۔ اس کی بات پر وہ یکلخت مڑا۔ کون؟ کس کی بات کر رہا ہے تو؟ اس نے بلال کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے درست گھرراتے لہجے میں پوچھا۔ اس کو نہ جانے کیوں زرمین کا خدشہ تھا
اس کے انداز پر سارم اور بلال دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ سکندر کب کیا کر دے ہر کسی کو دھڑکا رہتا تھا۔ زرمین خان بنگش، اس نے خوفزدہ لہجے میں اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب نے سکندر کے اندر سوئے حیوان کو جگا دیا، ایک دفعہ پھر جگا دیا تھا۔ کس گالی نے ڈیمانڈ کی ہے اس کی؟ بول، کس گالی نے نام لیا اس کا؟ سکندر نے اسے پے در پہ ٹھوکریں مارتے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ اور لہجہ جنونیت لیے غراتا ہوا سرد و شفاف ہو چلا تھا۔ زرمین کے نام پر اس کے ضبط کا ہر بندھن ٹوٹا تھا۔ اس کے انداز، آنکھوں اور لہجے نے دونوں کو وحشت میں مبتلا کر دیا۔ سکندر کے رویے کو لے کر کئی سوال دونوں کے دماغوں میں گردش کر رہے تھے، مگر زبان خوف کے مارے گنگ تھی۔ سکندر مسلسل اسے مار رہا تھا اور وہ اس کی وحشیانہ تشدد سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سارم اور بلال 3 ماہ سے اس کے ساتھ تھے اور اس کا ایسا روپ وہ 3 ماہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ سارم تو بس دور کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر سکندر کو روک دیتا۔ باس کا آرڈر تھا۔ فیضی نے تصویر دکھائی۔ بلال نے مار کھاتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں بات مکمل کی۔ سکندر نے زوردار مکہ اس کی ناک پر جڑا اور اسے پیچھے کو پھینکتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سارم نے جلدی سے آگے بڑھ کر نیم بے ہوش بلال کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے سکندر کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ریڈ ولف سے میٹنگ پینڈنگ پہ رکھتے اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ یار، وہ آئی ٹی والے تینوں لڑکوں کا قتل ہو گیا۔ ان کی لاشیں انتہائی بری حالت میں یونی کی بیک پر انڈر کنسٹرکٹڈ بلڈنگ سے برآمد ہوئی ہیں۔ حیدر کی بات پر سب نے اسے خوف و حیرت سے دیکھا۔ سب کے دماغ میں ایک ہی سوال کلبلایا۔ وہ اس وقت یونی کے پچھلے گراؤنڈ میں بیٹھے اکاؤنٹنٹ کی اسائنمنٹ بنا رہے تھے۔ ماہی آج چھٹی پر تھی اور زرمین ان سے کچھ فاصلے پر کسی لڑکی سے کوئی بات کر رہی تھی، اسی لیے حیدر نے بات کر دی، ورنہ ماہی ایسی باتوں سے بہت خوف زدہ ہو جاتی تھی اور زرمین کسی کی موت کا سن کر گھنٹوں افسردہ رہتی تھی۔ اس کے سامنے ایسی کسی بھی بات کرنے سے وہ سب پرہیز کرتے تھے۔ کون سے لڑکے جن کا جھگڑا سکندر سے ہوا تھا؟ زرجان کا لہجہ خدشوں سے پر تھا۔ ہاں، مگر ان کا قاتل بھی پکڑا جا چکا ہے۔ حیدر ان کی سوچ سمجھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا۔ ہائے یار، جلدی سے کچھ منگوایا جائے، نہیں تو زرمین خان بنگش خطرناک ہونے کا پورا ارادہ رکھتی ہے۔ زرمین نے آ کر زرجان کے ساتھ گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات تو انداز پر تینوں مسکرا دیے۔ فادی، جلدی کچھ لے آؤ، نہیں تو میری پیاری سی بہن خطرناک ہو جائے گی۔ مومن کے کہنے پر فادی ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ زرمین خان بنگش کون ہے؟ فادی کے جانے سے پہلے ہی ایک لڑکی نے ان کے قریب آتے پوچھا۔ ہاں، تمہیں زرمین خان بنگش کا نہیں پتہ؟ حد ہے بھئی، بڑی گستاخ بچی ہو۔ زرمین نے مصنوعی حیرت و خفگی کے تاثرات چہرے پر سجائے پوچھا۔ میں بقلم خود عزت مآب جناب زرمین خان بنگش ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کر جس انداز میں کہا، فادی، مومن اور حیدر سے ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ مشکل کام کرنے سے وہ ویسے ہی بھاگتے تھے، سو منہ پھاڑ کر ہنسنے لگے۔ زرمین کے انداز اور ان تینوں کے ایسے ہنسنے پر وہ لڑکی پزل ہو گئی۔ زرجان نے مشکل سے ہنسی روکی اور ان چاروں کو گھورا۔ کیا ہو گیا ہے گائز؟ زرجان نے گھورتے ہوئے چاروں کو شرم دلانی چاہی جو ان کو مر کے بھی نہیں آنی تھی۔ یہ ہے زرمین، آپ کو کیا کام تھا اس سے؟ زرجان نے شائستگی سے کہتے ہوئے زرمین کی جانب اشارہ کیا۔ انہیں سر قریشی اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، اس لڑکی نے بتا کر فوراً وہاں سے بھاگنے کی۔ اس لڑکی کی بات سن کر سب نے مشکوک نظروں سے زرمین کو دیکھا۔ کیا؟ ان سب کو اپنی طرف ایسے دیکھتا پا کر اس نے حیرت سے کندھے اچکاتے پوچھا۔ تم نے پھر کوئی شرارت کر دی نا؟ حیدر نے جانچتی نظروں سے دیکھتے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ وہ ایسے ہی ان کو خبر لگوائے بغیر کوئی بڑی شرارت کرتی اور پھر اس کی پیشی لگ جاتی۔ کدھر یار،
میں تو ترسی پڑی ہوں کوئی بڑی شرارت کرنے کو، لیکن کوئی شکار ہی نہیں ملا۔ اس نے منہ لٹکائے معصوم شکل بناتے جواب دیا۔ استغفر اللہ۔ زرجان کے کہنے پر زرمین نے اسے آنکھیں دکھائیں اور وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر سر نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اس نے آنکھیں دکھانے پر زرجان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ یار وحی کا زمانہ نہیں رہا اور الہام مجھے ہوتے نہیں، تو میں جا کر دیکھتی ہوں کہ میرا بلاوا کیوں آیا ہے، وہ بیزاریت سے کہتے ہوئے اٹھی۔ دیکھا تو وہ لڑکی غائب تھی۔ ویسے میرا بلاوا آیا کدھر سے ہے؟ اس نے چاروں کو دیکھتے کنفیوژن سے پوچھا۔ سر کے آفس جانا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، زرجان نے اٹھتے ہوئے کہا تو زرمین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تم ادھر ہی رک کر میرے کھانے کا دھیان رکھو، سر کو میں خود دیکھ لوں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ چاروں مسکرا کر رہ گئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔